تو اس ٹاپک پہ بات کرنے کی چیزیں تو مطلب بہت ہیں. یہ کہ مسلمز نان مسلمز کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں اگر پاور میں ہوتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث 4594، انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے حدیث 1767A، کہ عمر ابن الخطاب جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ محمد نے فرمایا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو حجاز کی یعنی عرب کی سرزمین سے باہر کھدیڑ دوں گا میں، اور ادھر کسی کو نہیں چھوڑوں گا سوائے مسلمانوں کے. تو یعنی محمد کا مقصد یہ تھا کہ دوسرے لوگوں کو یہاں سے باہر بھگا دو عرب سے. بخاری میں آتا ہے حدیث 3167 پہ کہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک مسجد میں محمد کے ساتھ تھے اور محمد باہر نکلے مسجد سے اور کہا کہ جاؤ یہودیوں کی بستی میں، اور ہم بیت المدرس جو ہے ادھر پہنچے، اور وہاں پہ محمد نے کہا یہودیوں سے کہ اگر تم لوگ اسلام قبول کر لو تو تم لوگ محفوظ ہو، اور تم جان لو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کی ہے، اور میں تو تم لوگوں کو اس زمین سے باہر بھگا دوں گا. تو تم میں سے جو بھی یہاں پہ کوئی ملکیت کوئی پراپرٹی رکھتا ہے تو وہ اسے بیچ سکتا ہے، کیونکہ جان لو زمین تو اللہ اور اس کے رسول ہی کی ہے. صحیح مسلم میں حدیث 4594 پہ آتا ہے کہ عمر ابن الخطاب کہتے ہیں کہ میں نے محمد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں یہودی اور عیسائیوں کو عرب کی زمین سے باہر بھگا دوں گا اور یہاں صرف مسلمان رہیں گے. بخاری میں حدیث ہے، حدیث 3053 کے ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ معافی چاہتا ہوں، ابن العباس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جمعرات کا دن تھا، اور یہ حدیث شیعوں میں بہت مشہور ہے. اگر کوہرام جی تو اسے سنتے ہی ہوں گے کہ محمد کہ ابن عباس جو ہیں روتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے آنسو فرش پہ ٹپکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جمعرات کے دن محمد کی طبیعت بہت خراب تھی، اور وہ روتے ہوئے کہتے تھے کہ قلم اور کاغذ لاؤ، ایک ایسی چیز لکھوا دوں جس سے تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہو، اور ان کے اوپر بیماری کی جی سختی کا دباؤ تھا. تو تبھی صحابہ کا آپس میں شور مچ گیا اور اختلاف ہو گیا. صحیح البخاری میں حدیث 114 میں آتا ہے کہ عمر ابن الخطاب نے کہا کہ کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کی کتاب کافی ہے ہماری ہدایت کے لیے. اور سب صحابی یہ چلاتے ہوئے نکل گئے کہ مصیبت تو بڑی سخت مصیبت ہے، کہ محمد نے کہا کہ میرے پاس سے چلے جاؤ، میرے پاس لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم نے کہا کہ یہ مصیبت تو بڑی سخت مصیبت ہے جو نبی اور ہمارے درمیان کتاب لکھوانے میں رکاوٹ بن گئی. تو صحیح البخاری میں 3053 پہ آتا ہے کہ محمد نے کہا کہ میں تم لوگوں کو کہتا ہوں کہ مشرکوں کو عرب کی زمین سے باہر بھگا دو. تو اسلام ایک ایسا دین ہے جہاں پہ دوسرے ریلیجن کے ساتھ ساتھ چل نہیں سکتا ہے. خود محمد نے بولا ہے موطا امام مالک میں حدیث 1618 پہ کہ دو دین جو ہیں ایک ساتھ عرب کی زمین پر نہیں رہ سکتے. تو میں تو عمر ابن الخطاب کہتے ہیں کہ میں نے اس قول کی تصدیق کری جب میں نے اسے سنا. جو مالک نے ابن شہاب سے سنا تھا، تو اس قول کی تصدیق کری تو محمد نے صحیح میں فرمایا تھا. اسی حدیث کے الفاظ ہیں کہ دو دین جو ہیں ایک ساتھ عرب کی زمین پر نہیں رہ سکتے، تو یہودیوں کو جو خیبر کے ہیں اور نجران کے انہیں یہاں سے باہر بھگا دو، اور فدق کے جو یہودی ہیں تو یہودی جو تھے انہوں نے کہا کہ محمد ہمیں کام کرنے کی اجازت دیں، مگر محمد نے کہا ٹھیک ہے جب تک تم چاہو یہاں رہ سکتے ہو، مطلب جب تک ہم چاہیں، معافی چاہتا ہوں، جب تک ہم چاہیں تب تک تم یہاں رہ سکتے ہو، پھر جب ہم چاہیں گے تم یہاں نہیں رہو گے. اور صحیح مسلم میں بھی آیا حدیث 3967 پہ کہ عمر ابن الخطاب جب خلیفہ بنے تو انہوں نے یہودیوں کو بھگا دیا، اور ان کو بدلے میں آدھی زمین اور آدھے پھل ہی دیے گئے جو ان کے پاس تھے. تو ایک قوم کو باہر بھگا دینا، ان کو اگر کوئی باہر بھگائے NRC CA کسی بھی نام سے اگر مسلم کو، تو آج یہ کہیں گے کہ ہائے ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ تو ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہے، ہمیں باہر بھگانا چاہتے ہیں یہ لوگ. تو اپنے ٹائم پہ اپنے ریلیجن پہ انہیں ہیومن رائٹس کیوں یاد نہیں آتے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے اس طرح کی چیز کے مطلب اپنے ٹائم پہ ہیومن رائٹس کہاں چلے گئے؟ مطلب جب تمہارے محمد نے ہیومن رائٹس کا اس طرح وائلیشن کرا ہے کہ ایک کمیونٹی کو باہر بھگا دیا. مکے اور مدینے میں آج بھی کافروں کو آنے کی اجازت نہیں ہے. میں تھوڑا سا ایک اسکرین شیئر اگر کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں، مطلب حدیثوں کی، میں کوئی کاپی رائٹ والی چیز نہیں چلاؤں گا. جی جی کیجیے. ہاں تو ویسے میں اس پہ اسٹریم کر چکا ہوں اپنے چینل پہ ایک، مگر میں اس پہ بھی واپس ان حدیثوں کو دکھانا چاہوں گا اگر حدیث نظر آ رہی ہے.
پاسٹر امام آپ نے اس وقت کہا نا جیسے کہ اس عرب پہ زمین پہ سوائے مسلمان اور کوئی نہیں رہ سکتا، یہ کون سا حدیث تھا؟ 1618 تھا، کیا تھا؟ I'm coming، میں پھر سے آپ کو سلائیڈز میں بھی دکھا دوں گا، میں پھر سے ریپیٹ کر دوں گا، تو آپ اسکرین پہ دیکھ کے نوٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ تو اے نبی کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور تم میں سے جو کوئی بھی پھرے گا تو یقیناً اللہ جو ہے وہ کافروں کو بالکل پسند نہیں کرتا، یعنی اوپر والے کو کافر بالکل پسند نہیں ہے۔ سورہ آل عمران آیت 32، سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 اس کی آیت 65، کہ جن لوگوں نے زیادتی کری شبات کے معاملے میں، یعنی ڈے آف ریسٹ جو تھا سنیچر کے معاملے میں، اس سے حد سے گزر گئے، تو ہم نے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ، یعنی اوپر والے نے یہودیوں کو بندر بنا دیا۔ محمد نے سیرت ابن اسحاق، جیسے سیرت ابن ہشام بھی کہتے ہیں، اس کے پیج 28 سیکشن 1486 پہ یہودیوں کو اے بندروں کے بھائی یہ کہہ کے پکارا۔ فٹ نوٹ پہ لکھا ہے کہ اوپر والے نے یہودیوں کو بندر بنا دیا تھا قرآن میں جس کا ذکر ہے، اس لیے محمد نے انہیں بندروں کا بھائی بولا جب انہیں دین کی دعوت دے رہے ہیں محمد۔ سورہ المائدہ سورہ نمبر 5 اس کی آیت 60، کہ کہہ دیجئے اے نبی کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کا حال نہ بتاؤں جو اس سے بھی برا ہے، جو تم لوگ جانتے ہو کہ یہ وہ لوگ تھے جن پر اللہ کی لعنت ہوئی، ان کا غضب، اللہ کا غضب جو ہے وہ ان پر آیا، اور ان لوگوں میں سے بعض کو تو خدا نے بندر بنا دیا، بعض کو سور بنا دیا، اور یہ وہ لوگ تھے جو طاغوت کی پرستش کرتے تھے۔ اور اب یہ ایک چیز دیکھیں، یعنی اوپر والا یہ کہتے ہیں کہ سائنس تو کیسی چیزیں کہہ رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ بندر سے آیا ہے، بٹ بندر جو ہے وہ انسان بن سکتا ہے، مطلب سوری انسان بندر بن سکتا ہے، انسان سور بن سکتا ہے۔ سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 اس کی آیت 166، کہ ذلیل لعنتی بندر بن جاؤ، یہ یہودیوں کے ساتھ ہوا۔ اب اس کے بعد محمد کہتے ہیں کہ مسلمانوں تم ایک بہترین امت ہو، صحیح البخاری میں، جو لوگوں کی بھلائی کے لیے بنائے گئے ہو، تم انہیں، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے قرآن کی کہ تم انہیں زنجیروں میں باندھ کے لاتے ہو، کافروں کو ان کے گلے میں بیڑیاں ڈال کے، تاکہ وہ اسلام قبول کر لیں، صحیح البخاری 4557۔ قرآن میں مولانا مودودی جو ہے ان کا انگلش ٹرانسلیشن جو ہے اس سے کوٹ کرا ہے کہ سورہ الفرقان سورہ 25 آیت 44، اے نبی آپ کو لگتا ہے کہ کافر سنتے اور سمجھتے بھی ہیں، دراصل یہ تو 4 پیر والے جانوروں کی طرح ہیں، اور اس سے بھی بدتر ہیں، یعنی کافروں کو بندر بنا دینا، سور بنا دینا، ان کو 4 پیر والے جانوروں سے بدتر کہنا۔ پھر اس کے بعد سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس کی آیت 56، کہ جن لوگوں نے کفر کرا یقیناً ہم انہیں دنیا میں بھی بڑا شدید عذاب دیں گے، اور آخرت میں بھی، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو دنیا میں بھی عذاب دیں گے، یہ کیا ہے؟ تو جتنے بھی زیادہ تر قرآن کی پاپولر کامنٹریز ہیں، ابن کثیر، تفسیر الجلالین، سب کو اگر پڑھتے جائیں تو یہی ہے کہ مسلمان یا تو انہیں ماریں گے، یا تو غلام بنا لیں گے، یا جزیہ لیں گے، سب نے یہی کامنٹری کری۔ پھر اس کے بعد یہ جس کی آمنہ بات کر رہی تھی، یہ حدیثیں ہیں، تو دھیرے ایک ایک کر کے انہیں نوٹ کر سکتے ہیں، کہ عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ محمد کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں عرب کی سرزمین سے یہودیوں اور عیسائیوں کو باہر بھگا دوں گا، اور یہاں صرف مسلمان رہیں گے۔ صحیح مسلم میں 4594، sunna.com پہ سرچ کرنا ہو تو 1767A ڈال دیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے، 1767A۔ اسی طرح صحیح البخاری میں 3167، کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا اور محمد وہی کہ یہودیوں کے بستی میں لے گئے اور کہا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو تم لوگ محفوظ ہو۔ اسلام کو اکثر لوگ کہتے ہیں ریلیجن آف پیس، یہ پیس نہیں ہے، اسلام کا مطلب ہوتا ہے پروٹیکشن یا سبمیشن۔ پروٹیکشن کیسے کہ آپ نے قبول کر لیا تو آپ محفوظ ہو، جیسے محمد اس حدیث میں کہہ رہے ہیں اسلام قبول کر لو تو تم محفوظ ہو۔ اور پھر اس کے بعد جان لو کہ زمین تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اور میں تو تمہیں زمین سے باہر بھگانے والا ہوں، تو تم میں سے جس کی بھی اگر کوئی یہاں پہ ملکیت، کوئی پراپرٹی ہے تو اسے بیچ سکتا ہے، ورنہ جان لو زمین تو اللہ اور اس کے رسول ہی کی ہے۔ پھر اس کے بعد 4594 انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے 1767، کہ عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ محمد نے کہا کہ میں عیسائیوں اور یہودیوں کو بھگا دوں گا عرب سے، اور صرف یہاں پہ مسلمان رہیں گے۔ صحیح البخاری میں 3053، کہ وہی محمد جب بیمار ہیں، مر رہے ہیں، قلم اور کاغذ مانگ رہے ہیں، تو آخر میں سب سے امپورٹنٹ چیز انہیں آخر میں یاد آ رہی ہے محمد کو، کہ ایسی چیز بتا دوں جس سے تم لوگ کبھی گمراہ نہیں، اور آخر میں بھی نہیں بتائی، اور مرتے وقت بھی کیا کہہ کے مرے، ایکسپیل دی پیگنز فرام دی عربین پیننسولا، بخاری 3053، کہ عرب جو ہیں مطلب مشرک جو ہیں ان کو عرب سے باہر بھگا دو۔ موطا امام مالک میں حدیث 1668،
کہ 2 دین جو ہیں ایک ساتھ عرب کی زمین پر نہیں ٹک سکتے. تو حضرت عمر ابن الخطاب جو دوسرے خلیفہ ہیں وہ کہتے ہیں میں نے تحقیق کری کہ محمد نے صحیح میں ایسا فرمایا, تو صحیح میں انہوں نے فرمایا تھا کہ 2 دین عرب میں ایک ساتھ نہیں ٹک سکتے, تو خیبر کے یہودیوں کو بھگا دو. پھر اس کے بعد مالک کہتے ہیں کہ عمر ابن الخطاب نے یہودیوں کو جو نجران کے تھے انہیں بھگا دیا. پھر اس کے بعد فدق کے یہودیوں کو بھگا دیا, ان کو خیبر کے یہودیوں کو بھگا دیا, اور اس کے بعد وہ کوئی پھل لے کے نہیں گئے بیچارے, اور ان کو آدھی زمین دی گئی اس کے بدلے جہاں پہ وہ رہتے تھے. اب صحیح مسلم میں حدیث 3967, حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے 1551F جو ہے sunnah.com پہ سرچ کرنا ہو تو, کہ وہی حدیث ہے کہ عمر ابن الخطاب نے یہودیوں کو جو ہے تیمہ اور آریحہ کے جو تھے وہاں پہ انہیں بھگا دیا, کیونکہ محمد نے کہا تھا میں نے بھگا دوں گا, تو عمر ابن الخطاب نے اپنی خلافت میں بھگایا. صحیح البخاری میں حدیث 2338 کے ابن عمر جو ہیں وہ کہتے ہیں, یعنی عمر ابن الخطاب کا ابن عمر کہتے ہیں یعنی کہ میرے باپ جو تھے عمر ابن الخطاب, انہوں نے یہودی اور عیسائیوں کو حجاز سے بھگا دیا یعنی عرب سے. اور محمد جو تھے جب انہوں نے خیبر فتح کرا تھا تو وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ یہودیوں کو باہر بھگا دیا جائے یہاں سے, کیونکہ زمین جب وہ اللہ کی بن گئی تھی اور اس کے رسول کی اور مسلمانوں کی, تو انہیں وہیں بھگانا چاہتے تھے. مگر یہودیوں نے کہا کہ محمد ہمیں یہاں پہ کام کرنے دیں, ہم جو بھی اگائیں گے اس میں سے آدھا آپ لے لینا. یعنی اگر مثال کے طور پہ اگزامپل دے رہا ہوں, اگر 100 کھجوریں ہمارے پیڑ میں ہوتی ہیں تو 50 آپ کو دے دیں گے. یعنی بیچارے اپنی زمین سے بھاگنا نہیں چاہتے تھے, وہ اپنی زمین چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے تھے. بٹ پھر بھی محمد یہی حالت تھی کہ محمد نے کہا چلو ٹھیک ہے جب تک ہم چاہیں گے تب تک رہ لو, اور ان کو عمر نے بھگا دیا تیمہ اور آریحہ. یعنی تو آپ دیکھیں مطلب کہ دوسرے لوگوں کو ان کے لینڈ سے بھگا دینا. بخاری میں حدیث 25 کہ عمر ابن الخطاب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ محمد نے فرمایا کہ مجھے تب تک قتال کا حکم دیا گیا ہے, تب تک لڑنے کا یا لوگوں کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے, تب تک جب تک لوگ یہ اقرار نہ کر دیں کہ کوئی رب نہیں سوائے اللہ کے اور محمد اس کا رسول ہے. اگر وہ ایسا کریں, ٹھیک سے نماز قائم کریں, زکوٰۃ دیں, اور تو ان کی جان اور ان کا مال جو ہے اور ان کی ملکیت, ان کی پراپرٹی وہ مجھ سے محفوظ ہے, سوائے اس کے جو شریعت کے قانون ہوں, اور باقی ان کے معاملات جو ہیں وہ اللہ کے یہاں ہیں. تو یہی بات محمد نے ادھر بھی فرمائی نسائی میں 3972 کہ مجھے تب تک قتال کا حکم دیا گیا ہے کہ تب تک جب تک لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر دیں اور یہ نہ کہیں کہ میں اس کا رسول ہوں اللہ کا. اگر وہ ایسا کہیں تو اور ہمارے قبلے کی طرف وہ رخ کریں, ہمارے قربان کرے ہوئے جانور کو کھائیں, ہماری طرح نماز پڑھیں, تو ان کا خون جو ہے, ان کی دولت جو ہے وہ میرے اوپر حرام ہے, سوائے اس کے جو اللہ کا حق ہے یعنی جو زکوٰۃ وغیرہ, باقی معاملات جو ہیں ان کے مسلمانوں کی طرح ہیں اور ان کے فرائض. صحیح مسلم میں 126 انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے یعنی sunnah.com پہ 21 اور آگے سی لگا دیں کہ جابر بن عبداللہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ محمد نے فرمایا کہ مجھے تب تک لڑنے کا حکم دیا ہے. ایک ہی حدیث بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے تب تک لڑنے کا, ویسے تو فائٹ ٹرانسلیشن میں یہ لوگ کر رہے ہیں, قتال کا حکم دیا ہے تب تک لوگوں کو کہ جب تک وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کریں, اگر کریں ان کا مال جو ہے وہ مجھ سے محفوظ ہے. اور ہر جگہ یہی بات بخاری میں 3922946 اور اسکرین پہ دکھ رہے ہیں لوگوں کو 125 انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے بھی بریکٹ میں, یعنی sunnah.com پہ سرچ کرنا, سنن نبی داؤد پہ. تو ہر جگہ محمد نے اسی طرح کی باتیں جو ہیں وہ کری ہیں. پھر اس کے بعد اتنا ریسزم اس ریلیجن میں, کھانا کھاؤ تو مسلمان کے ساتھ کھاؤ, دوستی کرو تو مسلمان کے ساتھ کرو. سنن نبی داؤد حدیث 4832 حسن حدیث ہے یہ, اور ترمذی پر یہ حدیث صحیح ہو جاتی ہے کہ ترمذی پر بھی یہ حدیث آئی ہے 2395 پہ, وہاں یہ حدیث صحیح ہے کہ ابو سعید الخدری جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ محمد نے کہا کہ صرف مسلمان ہی سے دوستی رکھا کرو اور اپنا کھانا جو ہے صرف ایک ایمان والے خدا کا تقوی رکھنے والے کو ہی دو, یعنی آپ دوسرے لوگوں کو کھانا بھی مت دو. پھر اس کے بعد غیر قوم کی نقل مت کرو, کہ محمد کہتے ہیں, عبیدہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ محمد نے دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے تو محمد کھڑے ہو گئے, اور اس کے بعد محمد کھڑے رہے کہ جب تک اسے قبر میں نہیں دفنایا جا رہا تھا. تو ایک یہودی عالم جو تھا, ایک علم رکھنے والا یہودی, وہ وہاں سے گزرا اور اس نے کہا کہ مجھے آواز ایکو کر رہی ہے, کسی کا میوٹ آن ہے, تو
اس یہودی نے کہا کہ ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، یعنی ہم بھی احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں کسی مردے کے. تو محمد اسی وقت بیٹھ گئے اور اپنے صحابہ سے بھی کہا بیٹھ جاؤ کہ جو یہ کریں اس کا الٹا کرا کرو. اسی طرح بخاری میں 5892 کہ محمد نے کہا کہ جو مشرک کرتے ہیں اس کا الٹا کرو، تو تم داڑیاں بڑھایا کرو اور مونچھیں ہٹا دیا کرو. اور عمر جب حج کرتے یا عمرہ کرتے تو وہ اپنی داڑھی کو مٹھی برابر پکڑتے اور کاٹ دیتے، کیونکہ یہودی جو تھے اور مشرک وہ بڑی داڑیاں رکھتے تھے تو یہ چھوٹی رکھنے لگے. وہ جو ہیں کچھ زہراشین محمد کے پاس آئے جن کی کلین شیف تھے اور بڑی بڑی مونچھیں تھیں، تو محمد نے ان کو دیکھ کے غصے میں صحابہ کو کہا کہ ان کا الٹا کرا کرو جو یہ کرتے ہیں، کہ تم لوگ مونچھیں مت رکھا کرو کیونکہ اور داڑھی جو ہے اس کو بڑھایا کرو. تو اسلام ایکچولی الٹا رکھنے کا چلنے کا نام ہے کافروں کے، اور کچھ نہیں ہے. اس ٹائم کے اگر کافر داڑیاں رکھا کرتے بڑی بڑی اور مونچھیں نہیں رکھتے تو محمد کہتے کہ آج مسلمان کلین شیو رہتے. محمد ان کا اپوزٹ کرتا نا. صحیح مسلم میں حدیث 602 انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے 259csunna.com پہ اگر سرچ کرنا ہو کہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ محمد نے کہا کہ جو بھی مشرک کرتے ہیں اس کا الٹا کرا کرو، تو اپنی مونچھوں کو قطر دیا کرو، کاٹ دیا کرو اور داڑھی بڑھنے دیا کرو. بلوغ المرم کہ اس کی حدیث ہے 1514 کہ جس نے کسی غیر قوم کا طریقہ اختیار کرا وہ اسی میں سے ہے. مسلمان اگر کسی کافر کی جان لے لے تو سنن نبی داؤد میں 4542 کہ اسے آدھی رقم ادا کرنا پڑے گی. مطلب پہلے تو یہ جسے بلڈ منی کہتے ہیں، یعنی آپ نے کسی کی جان لے لی تو آپ ایک فائن پے کرو گے اگر آپ کو موت کی سزا نہیں سنائی جاتی ہے. کہ مطلب جس آپ مثال کے طور پہ ایک مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کی جان لے لی اور اس کے گھر والوں نے کہا کہ یہ فائن پے کر دے، ہم اسے موت کی سزا نہیں سنانا چاہتے ہیں، تو وہ فائن پے کرے گا. فائن کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ وہ 800 سونے کے سکے یا 8000 چاندی کے سکے پے کرے گا. بٹ اگر اس نے کسی کافر کی جان لی ہے، اہل ذمہ کی، یعنی جو ٹیکس دے کے جو رہ رہے ہیں، یعنی کسی جیو یا کرسچن کی، تو وہ ہاف بلڈ منی پے کرے گا. یعنی 800 سونے کے سکوں کی جگہ 800 دینار کی جگہ وہ پے کرے گا 400 دینار، یا 8000 درہم کی جگہ پے کرے گا 4000 درہم. اور اگر اس نے کسی مطلب اگر بٹ اس کو ڈیتھ پینلٹی نہیں سنائی جا سکتی مسلم کو، اگر اس نے کسی کافر کی جان لی ہے وہ فائن ہی پے کرے گا، وہ بھی ہاف. اور ہاف فائن بھی کب؟ یا جیو یا کرسچن کی جان لی ہے. کہ جیسے اس حدیث کو اور کلیئر دیکھ لیں، چھوٹی یہ اسی کا سمرائزڈ ورژن کہ سنن نسائی میں 4810 کہ عمرو بن شہیب جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، اور وہ اپنے والد سے کہ محمد نے کہا کہ اہل ذمہ کا جو بلڈ منی ہے وہ آدھا ہے کسی مسلمان کے مقابلے میں، یعنی جیوز، اور اس سے، اور یہاں پہ جیوز اور کرسچن ہیں اہل ذمہ، کوئی دوسرے ریلیجن کو صرف فائن بھی نہیں دینا. قرآن سچے مسلمانوں کی پہچان یہ بتاتا ہے، سورہ المائدہ اس کے آیت 54 کہ اے ایمان والو تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے پھر جائے گا اللہ اس کی جگہ دوسروں کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا. کافروں پر سخت ہوں گے، ان سے جہاد کریں گے، ایمان والوں پر نرم ہوں گے، ان کی پرواہ کریں گے، اور کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. یعنی کوئی ان کی برائی کرے انہیں پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ تو لگے رہیں گے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچانے میں، انہیں کوئی مطلب نہیں ہوگا، انہیں کتنا ہی برا بھلا بولے. یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، کہ بے شک اللہ جو ہے ہر چیز پر قادر، سب کچھ جاننے والا ہے. اور پھر اس کے بعد اسی طرح قرآن میں سورہ الفتح سورہ 48 اس کی آیت 29 کہ محمد جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں اور جو ان پر ایمان رکھتے ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، بڑے شدید ہیں، مگر آپس میں بڑے نرم ہیں. وہ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں اور ان کے رکوع اور سجدے کے نشان جو ہیں ان کی پیشانی سے ظاہر ہوتے ہیں، جس کا ہم نے توراہ میں بھی ذکر کرا ہے. تو یہ ایک توراہ میں حالانکہ بائبل پوری پڑھا ہوں، مجھے کوئی ایسی چیز نہیں ملتی. اور پھر اس کے بعد یہ جو مسلمان اسی آیت کی وجہ سے ان کے سر پہ جو نماز کا نشان آ جاتا ہے تو فخر محسوس کرتے ہیں، تو یہ ایک فنگل انفیکشن ہے، اس میں کوئی پراؤڈ فیل کرنے والی بات نہیں ہے، جو آپ کو نماز پڑھنے سے ہو جاتا ہے. تو خیر ایمان والے جو ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت یا بھاری ہیں. اور پھر محمد نے کئی جگہ کہا کہ جو بھی اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے نفرت، ایسے انسان کا ایمان مکمل ہے. کئی جگہ کہا. محمد نے سیرت ابن اسحاق میں اس کے سیکشن 986 اور پیج 669 پہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں البرٹ گولم نے یہ ترجمہ کرا تھا سب سے پہلا انگریزی میں، دی لائف آف محمد کے نام سے.
دی بایوگرافی آف محمد، تو اس میں محمد جو ہیں ان کے یہ صحابی ابو بکر کہتے ہیں کہ اللہ نے محمد کو بھیجا اپنے دین کے ساتھ کہ یا تو لوگ اس سے قبول کر لیں خود سے یا اسے جبر سے قبول کریں. یہ ایکچولی اس کا اوریجنل سکین ہے، پیج 669 پہ شروع میں ہی مل جائے گا، پہلی لائن میں ہی جو ہے، فرسٹ لائن میں، گاڈ سینڈ محمد وتھ ہز ریلیجن اینڈ ہی اسٹروو فار اٹ انٹل مین ایکسیپٹ اٹ والنٹریلی اور بائی فورس. تو یہ اسلام کی سب سے پہلی ٹیکسٹ بک تھی. یہودی جو بنی قریظہ کے تھے کہ محمد نے ان سارے یہودیوں کو ذبح کروا دیا، یہاں تک کہ بچوں کو بھی جن کے اوپر پیوبک ہیئرز آ گئے تھے، جن کے جو بال جو تھے وہ ان کے پیٹ پر یا چھاتی پر آ گئے تھے، ان کو نہیں زندہ چھوڑا گیا. تو خود کثیر بن سائب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بچ گیا کیونکہ میرے بال نہیں آئے تھے، مطلب مجھے ذبح نہیں کرا گیا. پھر اس کے بعد محمد کو اتنی کافروں سے نفرت ہے، صحیح مسلم میں حدیث 7014 انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے 2767 کہ ابو بردہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ محمد نے فرمایا کہ کئی مسلمان ایسے آئیں گے قیامت کے دن کہ جن کے گناہوں کا وزن اتنا ہوگا، اتنا بوجھ ہوگا ان کے گناہوں کا جیسے پہاڑ، مگر خدا ان کے تمام گناہ معاف کر دے گا، بلکہ ان کے گناہوں کی جگہ پر اس کی سزا بھگتنے کے لیے کسی یہودی کو یا عیسائی جو ہے ان کو اوپر والا جو ہے ان کو جہنم میں ڈال دے گا اس کے بدلے. یعنی اور پھر اس کے بعد جو نیریٹر ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد سے اللہ کی قسم یہ حدیث سنی تھی اور یہ محمد نے فرمایا تھا، اور یہ صحیح مسلم کی ہے. اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث 7011 میں آتا ہے کہ ابو موسیٰ الاشعری روایت کرتے ہیں کہ محمد نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے مطلب ہر مسلمان کے بدلے ایک عیسائی یا پھر ایک یہودی جو ہے وہ فدیے کے طور پر ہوگا، اس کے بدلے جہنم میں جلے گا. اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث 7012 کہ ابو بردہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ محمد نے فرمایا کہ کوئی مسلمان نہیں مرے گا بلکہ اس کے بدلے ایک یہودی یا عیسائی جو ہے وہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ قسم کھاتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں، اور اس کے بعد 3 دفعہ وہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کوئی خدا نہیں سوا اللہ کے. اور میں نے یہ حدیث جو اپنے والد سے سنی ہے، انہوں نے محمد سے، محمد نے یہ فرمایا سیرت ابن ہشام کے اندر جو سب سے پہلی ٹیکسٹ بک ہے اسلام کی، اس کے پیج 369 پہ سیکشن 553 پہ کہ جو بھی یہودی تمہارے ہاتھ میں آ جائے، تمہاری طاقت میں آ جائے، اسے مار ڈالا کرو. اور سیکشن 554 کے شروع ہونے سے پہلے سے یہ بات لکھی ہوئی ہے 2-3 لائنیں اوپر. پھر اس کے بعد جامعہ ترمذی میں کہ حدیث 2236 کے ابن عمر کہتے ہیں کہ محمد نے فرمایا کہ تم مسلمان یہودیوں سے لڑو گے اور تم ان کے اوپر قابو پالو گے، یہاں تک کہ کوئی یہودی اگر پہاڑ کے پیچھے بھی چھپ جائے گا تو پہاڑ کہے اٹھے گا کہ اے مسلمان میرے پیچھے یہودی آ کے اسے قتل کر دو. اور یہی بات صحیح مسلم میں حدیث 7339 پر بھی آئی کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ محمد نے فرمایا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی تب تک جب تک تم مسلمان یہودیوں سے نہیں لڑتے ہو کہ تم ان سے لڑو گے، اور یہودی جو ہیں پتھر یا پیڑ کے پیچھے چھپ جائیں گے تو وہ بھی بول اٹھیں گے کہ اے مسلمان میرے، اے اللہ کے غلام میرے پیچھے جو ہے ایک یہودی چھپا ہے، آ کے اسے قتل کر دو. سب پیڑ بولیں گے مگر غرقت کا پیڑ نہیں بولے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا پیڑ ہے. غرقت وہ پیڑ ہے جس سے موسیٰ جو نبی تھا اس سے بات کری تھی خدا نے، تو یہودی اسے پاک مانتے ہیں. تو یہ پیڑ جو ہے مسلمانوں کا لوئل نہیں ہوگا، یہ مطلب شاید مرتد ہوگا یا کافروں کا سپورٹر ہے. پھر اس کے بعد عجیب حدیث ہے، یہ سائنٹیفک ایرر ہے، یہ حدیث بھی سنے، بڑی مزے کی حدیث ہے. ابھی تک میں نے اپنی کسی اسٹریم کسی ویڈیو میں حدیث نہیں دکھائی ہوگی کسی کو، تو کچھ نیو انفارمیشن ہے، آپ لوگوں کو اچھی لگے تو سبحان اللہ کہہ دینا لائیو چیٹ میں. کہ حمام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے مطلب فرمایا کہ محمد نے کہا کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کبھی گوشت جو ہے وہ سڑتا نہیں، اور اگر ہوا نہیں ہوتی تو کبھی کوئی عورت جو ہے اپنے شوہر کو دھوکہ نہیں دیتی، یعنی انفیتھفل یا جسے کیا بولیں گے، دھوکے باز نہیں ہوتی کوئی عورت اگر ہوا نہیں ہوتی. تو ہوا نے آدم کو پھل کھلایا تھا نا جنت میں، اسی لیے اگر ہوا نہیں ہوتی تو کوئی عورت جو ہے وہ نہیں ہوتی، مطلب وہ نہیں ہوتی، دھوکے باز نہیں ہوتی. اور اس کے بعد اگر
یہودی نہیں ہوتے تو گوشت نہیں سڑتا، کھانا نہیں سڑتا. عجیب چیز یہ کہ یہ کیسے ہو گیا، مطلب وہ کمیونٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. اور اگر اسلام سچا ہے، اگر کل پوری دنیا سے یہودی ختم ہو جائیں اور پھر بھی گوشت سڑ جائے، کھانا سڑ جائے ہمارا، تو مطلب اسلام جھوٹا ہے. صحیح مسلم میں 3648 انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے 1468، اور سننا.com پہ حدیث 1468 پہ نہیں ملے گی، 1470B ڈال کے سرچ کرنا پڑے گا گوگل پہ. اسی طرح ایک پوائنٹ صرف صحیح میں بول دوں، ایک صرف پوائنٹ بول دوں، یہ جو جی بی بی آمنہ، ہوا کا جو ہے، یہ ایو کا جو ہے سائڈ پوائنٹ ایک چھوٹا سا صرف میں بولوں گی کہ یہاں پہ تو بی بی ہوا کے پہ تو الزام ڈال دیا ہے، بٹ اگر آپ قرآن کو کھولو تو یہ آدم نے کیا تھا، ہوا کا نام تک نہیں لکھا ہوا. جسٹ کامنٹ اور پلیز یہ کر. عورتوں کو ڈیفیم کرنا ہے اس حدیث سے. عورتوں کو بخاری میں بھی ہاں حدیث آئی ہے، تاکہ کوئی جی، اسے اوتھینٹک وہ نہیں کہے کہ قرآن حدیث میں ٹرپل. جی آمنہ، جی قرآن میں جو ہے، بس میں نے یہی کہنا تھا کہ قرآن میں یہ نہیں دکھایا گیا کہ ہوا نے کیا ہے. بیسکلی ادھر تو اس کا نام تک نہیں لکھا، مگر اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ آدم نے نہیں سنا اللہ کی بات، ناٹ ہوا. آدم نے بیسکلی نہیں سنا، بٹ یا سو بخاری میں حدیث 3330 اور 339 کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ محمد نے کہا کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے، یعنی یہودی نہ ہوتے، تو گوشت نہ سڑتا، اور اگر ہوا نہیں ہوتی تو عورت کبھی اپنے شوہروں کو دھوکہ نہیں دیتی. Strange. اسی طرح سنن ابی داؤد میں حدیث 4324 کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ محمد نے کہا کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں. عیسیٰ جو ہیں وہ نازل ہوں گے، یعنی آسمان سے اتریں گے، اور جب تم انہیں دیکھو تو وہ ایک بیچ کے درمیانے خط کے ہوں گے. ان کی لال جو ہے، ان کی مطلب گلابی جو ہے گوری چمڑی ہوگی. وہ جو ہیں دو جو ہیں ہلکے پیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے، چادریں پہنے ہوں گی انہوں نے. وہ اپنے وہ ایسے دیکھ رہے ہوں گے کہ نیچے کے پسینہ ایسے ٹپکے گا ان کے سر سے جیسے موتی ہوں، ان کے سر سے ایسے موتی ٹپک رہے ہوں، بٹ وہ ان کا جو ہے پسینہ نہیں ہوگا، وہ گیلے نہیں ہوں گے. وہ جو ہیں خدا کی راہ میں قتال کریں گے، یعنی لڑیں گے، اور اس کے بعد وہ صلیب کو، کراس کو توڑ دیں گے. وہ سور کو ماریں گے، جو محمد کو جانوروں سے نفرت ہے، کتے مار دو، یہ کر دو، تو سور کو ماریں گے. پھر اس کے بعد وہ جزیہ کو ابالش کریں گے، اور سارے مذہب مٹ جائیں گے دنیا کے، صرف اسلام رہ جائے گا. یعنی عیسیٰ المسیح جو ہیں، عیسیٰ ابن مریم یا جیجس کرائسٹ جنہیں کرسچن کہتے ہیں، وہ اتریں گے. وہ اتنی مار کاٹ کریں گے کہ وہ کراس کو بھی توڑ دیں گے، کرسچنز کیونکہ گلے میں پہنتے ہیں، چرچ میں سمبل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. سور کو بھی ماریں گے. جزیہ ختم ہو جائے گا، ابالش جزیہ ختم، یعنی اب کافروں کو صرف ماریں گے. وہ دجال کو قتل کریں گے، یعنی دجال جیسے ایک فالتو کریچر کا مسلمز مانتے ہیں. اور 40 سال وہ رہیں گے، اور پھر وہ مر جائیں گے، اور مسلمان ان کے نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھیں گے. اسی طرح صحیح البخاری میں بھی حدیث آئی کہ عیسیٰ جو ہیں کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک عیسیٰ ابن مریم نازل نہیں ہوتے، کہ وہ ایک جو ہے امیر ہوں گے. پھر وہ صلیب کو توڑیں گے، سور کو ماریں گے، جزیہ ختم کریں گے، اور اس کے بعد اتنی مال اور دولت ہوگی کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا، مطلب بھیک لینے والا نہیں ہوگا. دنیا سپر رچ ہو گئی. پھر اس کے بعد مسلمان زندہ کیسے رہتے تھے، صحابہ زندہ کیسے رہتے تھے. تو یہ صحیح البخاری کی حدیث 3162 پہ آتا ہے کہ یہاں پہ یہ جو حدیث جو ہے، عمر بن الخطاب کہہ رہے ہیں کہ دی سورس آف لائیوہڈ آف یور ڈپینڈنٹس دیٹ از ٹیکسز فرام ذمیز، کہ تمہارے زندہ رہنے کا، گزر بسر کا جو ذریعہ ہے، وہ کافروں سے جو ٹیکس آتا ہے وہ ہے. یعنی تم تو ایک یعنی ان سے ٹیکس لو، اس پہ تم زندہ رہو. اور مسلمز میں کبھی کوئی سائنٹسٹ نہیں گزرا. جتنے بھی مسلمز میں بڑے بڑے یہ کلیم کرتے ہیں کہ سائنٹسٹ گزرے، وہ سارے یا تو ایکس مسلم تھے، یا چھپے ہوئے ایتھیسٹ تھے، یا پھر جتنی ریسرچ ہوئی جو گولڈن پیریڈ، وہ بیچارے کافر کرتے تھے. بٹ نام یہ ہوتا تھا کیونکہ مسلمان ان کے اوپر تلوار کے دم پہ رول کر رہے ہوتے تھے، تو ان کی ہر انوینشن کو، ہر چیز کو ہائی جیک کر لیا کرتے تھے یہ لوگ. کافر دوست نہیں ہو سکتے. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس کی آیت 28 پہ کہ ایمان والے کے مقابلے ان کافروں کو دوست نہ بناؤ جو کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں. جو بھی ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی لینا دینا نہیں. اور بس اگر اس نے ایسا کرا ہے کہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے ان کی حرکتوں سے، کافروں کی، تو اللہ تمہیں خبردار کرتا ہے
کہ تم کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، یعنی کافروں سے دوستی نہیں رکھ سکتے، اگر کری تو خدا سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں اگر اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو تقیہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو کہ اگر انہیں پتہ چل گیا تم پاور میں آ کے ان کے ساتھ کیا کرو گے تو وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تو اب تم ان کو تب تک اپنے آپ سے بچا کے رکھنا ہے، جب تک تو ان سے دوستی رکھو جب تک پاور میں نہیں ہو۔ سورہ المائدہ سورہ نمبر 5 اس کی آیت 51، اے جو ایمان رکھتے ہو یہودی اور عیسائیوں کو اپنا دوست یا اپنا محافظ نہ بناؤ بلکہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا تو یقیناً وہ انہی میں سے ہے، اللہ جو ہے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ پھر اس کے بعد سورہ النساء سورہ نمبر 4 اس کی آیت 144 سے لے کے آیت 145، اے جو ایمان رکھتے ہو تم میں سے اگر کوئی بھی کافروں کو دوست بنائے گا ایمان والوں کے مقابلے تو یقیناً وہ دیکھ لے کہ کیا وہ کھلا ثبوت نہیں دے رہا اللہ کو اپنے خلاف، یقیناً منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے کی آگ میں ہوں گے اور ان کا کوئی مددگار جو ہے وہ تم نہیں پاؤ گے۔ یعنی وہ ہپوکریٹ ہیں جو کافروں سے دوستی رکھنا ہے، وہ جہنم کے نچلے درجے پہ ہیں، یعنی آپ نان مسلم سے دوستی بھی اسلام میں نہیں رکھ سکتے ہو، نہ انہیں کھانا کھلانا، ان کو بھگا دینا ہے اپنی زمین سے، ان سے ٹیکس لینا ہے، ان کو بیڑیوں میں غلام بنا لینا ہے۔ کافر سورہ توبہ کی آیت 23 میں کہ اے جو ایمان رکھتے ہو کہ تمہارے جو باپ ہوں یا تمہارے بھائی ہوں اگر تم ان کو دوست بناتے ہو جب کہ وہ کفر کرتے ہیں یا کفر کو ترجیح دیتے ہیں ایمان سے، تو تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا وہ انہی میں سے ہے، بے شک خدا جو ہے وہ دین وہ انہی میں سے ہے جو ظلم کرنے والوں میں سے ہیں۔ تو سوری مجھے ایک کال انٹرپٹ کر رہا تھا۔ تو ایمان والے وہ ہیں بلیور ایمان والے جو اللہ کے اے ایمان والو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں یہ ناپاک ہیں، تو جب سال پورا ہو جائے تو تم ان کو مسجد الحرام کے قریب بھی نہ جانے دو، اور اگر تمہیں غریبی کا ڈر ہے مفلسی کا ڈر ہے تو اللہ جو ہے تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، فضل بھی جو ان کو لوٹا ہے کافروں کو جزیہ اور ٹیکس اور شریعت کے نام پہ، کہ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ کافروں کی زمین تو مسلمانوں کو نہیں رہنا حدیثوں کے مطابق، پھر بھی یہ لوگ جو ہیں ویسٹ کی نیشنلٹی چاہتے ہیں، انڈیا میں رہنا چاہتے ہیں، یہ لوگ پسند تو کٹر آرگنائزیشنز کو کریں گے بٹ وہاں بھی نہیں رہیں گے۔ سنن نبی داؤد میں حدیث 2645 کہ محمد کے کچھ ماننے والوں نے حملہ کرا کافروں پر، تو ادھر کچھ ایمان والے بھی رہتے تھے تو وہ بھی مر گئے، تو محمد نے کہا آئی ایم ناٹ ریسپانسبل فار اینی مسلم ہو اسٹیز امنگ دی پالیتھیسٹ، کہ میں ایسے جو مسلمان جو کافروں کے بیچ رہے اس سے بری و ذمہ ہوں جو مشرکوں کے بیچ رہے۔ کہا اللہ کے نبی ایسا کیوں؟ محمد نے کہا کیونکہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی آگ نہیں دکھائی دیتی ہے، یعنی مسلمان جو ہیں جو کافروں کے ساتھ رہتے انہیں لگتا ہے کافر جو ہیں وہ جہنمی ہیں ہم جنتی ہیں، بٹ انہیں اپنی خود کی آگ دکھائی نہیں دیتی۔ یہ حدیث کا ایکسپلینیشن ہے، ان دونوں کو ایک دوسرے کی آگ نہیں دکھائی دیتی، یعنی مسلمانوں کو یہ نہیں پتا ہوتا ہم جہنمی ہیں، کافروں کو یہ نہیں پتا ہوتا وہ جہنمی ہیں۔ یہ حدیث کا انٹرپریٹیشن ہے جو اسکالرز کرتے ہیں۔ سنن نبی داؤد حدیث 2787 کہ چیپٹر جو ہے وہی یہ ہے کہ چیپٹر ریگارڈنگ ریسائڈڈ ان دی لینڈ آف شرک، کہ مشرکوں کی زمین پر رہنا۔ سامورہ بن جندب جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ محمد جو ہیں انہوں نے کہا کہ جو بھی جو ہے مشرکوں کے بیچ رہتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث 2659 کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کی جان لے لے تو اس کا کوئی بدلہ جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا، یعنی مسلم جو ہے شریعہ لاء کے اندر کسی کافر کی جان بھی لے سکتے ہیں۔ کہ عمرو بن شہیب کہہ رہے ہیں اپنے والد سے کہ محمد نے کہا کہ کوئی مسلمان جو ہے اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا اگر اس نے کسی کافر کی جان لی ہے تو، مینس یو آر پرمیسیبل ٹو کل نان بلیورز، یہ اسلام دکھا رہا ہے۔ تو ہیومن رائٹس کی باتیں تو اس ریلیجن میں پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں۔ اوپر والا کافروں کو چوہا بنا دیتا ہے اس حدیث کے اکارڈنگ، قرآن کے اکارڈنگ انہیں سور بنا دیتا ہے، بندر بنا دیتا ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے حدیث 3305 کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ محمد نے کہا کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ کھو گئے، ان کا کیا ہوا کسی کو نہیں پتا، انہوں نے کیا کرا تھا، مگر میں بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ لعنتی تھے، ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے اور ان کو چوہا بنا دیا گیا، کہ اگر تم کسی چوہے کے آگے اونٹنی کا دودھ رکھ دو تو وہ دودھ نہیں پیے گا، مگر تم اگر اس کے آگے اگر بھیڑ کا دودھ رکھ دو تو پی لے گا۔ کعب اس حدیث کو سنتے ہیں جب ابو ہریرہ سے تو کہتے ہیں کہ تم نے صحیح میں محمد سے حدیث سنی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ کئی
آپ پوچھتے ہیں کہ محمد سے ہی یہ حدیث سنی ہے نا، تو کہتے ہیں ہاں محمد سے سنی ہے، کوئی تورات تھوڑی پڑھتا ہوں میں جو اس سے بیان کروں گا، محمد سے سنی ہے. یعنی ایک صحابی یقین نہیں کر رہا، کیونکہ یہودی جو ہیں وہ کیمل کا کوئی پروڈکٹ کنزیوم نہیں کرتے ہیں. کوشر لا جو ہے یہودیوں کا، وہ کوئی بھی کیمل کا پروڈکٹ کنزیوم نہیں کرتے ہیں. تو اس حدیث میں کیا بات چل رہی ہے کہ کیونکہ یہودیوں کو چوہا بنا دیا، تو یہودی جو ہے وہ اونٹنی کا دودھ نہیں پی رہا ہے کیونکہ تو کیمل کا پروڈکٹ ہو گیا، بلکہ وہ بھیڑ کا دودھ پی رہے ہیں. تو یہ یہودیوں کی انسلٹ ہے کہ ان کو چوہا بنایا جاتا ہے، ان کو سور، ان کو بندر، اور یہی تماشے اس دین میں چلتے رہتے ہیں. کافروں کو سلام نہیں کرا جا سکتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث پر ریفرنسز دکھ رہے ہیں تو میں نہیں پڑھ رہا کہ صحیح مسلم میں، ترمذی میں، امام بخاری کے ادب المفرد میں، اور بلوغ المرم میں حدیث ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ محمد نے کہا کہ یہودی اور عیسائیوں کو سلام مت کرا کرو، اور جب تم ان سے ملا کرو ایک ہی راستے پہ تو ان کے لیے نکلنے کے لیے ان کے لیے راستہ ہی مت چھوڑا کرو، اس راستے کو تنگ کر دو کہ وہ نکل ہی نہیں پائیں. ابن عمر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب اس چیز کو پتہ کرا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، اور ابو عیسیٰ جو حدیث کے ایک نیریٹر ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا اس لیے ہے، جو اسکالرز ہیں ان کا ماننا ہے، اہل علم کا، کہ تاکہ مسلمان انہیں پسند نہیں کرنے لگے، ان کی عزت نہیں کرنے لگے کافروں کی، اس لیے ان کا ہمیں یہ چیز کمانڈ کری جاتی تھی. کافروں کی روح سے بدبو آتی ہے. صحیح مسلم میں 7221 کہ جب ان کو ادھر لے جایا جاتا ہے، ادھر لے جایا جاتا ہے کہ مطلب آسمان میں جب لے جایا جاتا ہے کسی کافر کی روح کو، تو فرشتے کہتے ہیں اس سے بڑی گندی، مطلب کیا بولیں گے، گندی اسمیل کو کیا بولیں گے ہم ہندی میں؟ اسٹنکی تو انگلش میں ہو گیا، باس آتی ہے، باس آتی ہے، یہی بولیں گے نا، بدبو بدبو بدبو، ہاں بدبو، درگند. تو گندی بدبو آتی ہے. اور اس کے بعد جو فرشتے کہتے ہیں کہ اسے اس کے انجام تک لے جاؤ، اور محمد اپنی ناک پہ کپڑا ڈال دیتے ہیں ایک پتلا سا، یعنی یہ اشارے سے بتانے کے لیے کہ گندی اسمیل آتی ہے، یہ سمجھانے کے لیے. تقیہ، تقیہ تو آپ سب جانتی ہوں گے، یعنی جیسے قرآن کا ورس کہتا کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کافروں سے دوستی رکھ سکتے ہو. تقیہ کہتے ہیں دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، جب تک پاور میں نہیں ہو، طاقت میں نہیں ہو، کچھ اور دکھانا، یعنی پہلے کچھ بعد میں کچھ کے. اور اس چیز کی میں کچھ حدیثیں دکھانا چاہوں گا، اور امپورٹنٹ حدیثیں کوئی سن رہا ہے تو پلیز پین کاپی لے کے نوٹ کرا کرے اپوسٹیٹ امام کو، ایسے صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے نہ سنا کرے. تو اسما بنت یزید جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ محمد جو ہیں انہوں نے کہا کہ جائز نہیں ہے کسی شخص کے لیے جھوٹ بولنا، مگر 3 چیزوں میں اجازت ہے، کہ ایک شخص یا تو اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولے، یا لڑائی کے موقع پر، جنگ کے موقع پر، یا لڑائی کے لیے جھوٹ بولا جا سکے، یا 2 لوگوں کی بیچ صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکے. صلح بھی مسلمان، نان مسلمز نہیں. پھر اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث 6633 کہ عبد الرحمن بن عوف جو ہیں وہ اپنی ماں جو تھیں ام کلثوم، جو عقبہ بن ابو معیط کی بیٹی تھیں، تو نیریٹرز کی لیس پہ آؤں کہ محمد نے فرمایا کہ جھوٹا وہ نہیں ہے جو 2 لوگوں کے بیچ صلح کرائے، اور اس کے بعد وہ اگر ایسی کوئی بات اچھی بولتا ہے 2 لوگوں کے بیچ صلح کرانے کے لیے ٹھیک ہے. ابن شہاب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ جھوٹ بولنے کی اجازت جو ہے 3 موقعوں پر دی گئی ہے. جنگ کے موقع پر ان بیٹل، جو میں نے ہائی لائٹ انڈر لائن کرا ہے، یا تو 2 لوگوں کے بیچ صلح کرانے کے لیے، یا میاں کی بیوی سے صلح کرانے کے لیے، یا بیوی کی میاں سے. تو sunna.com پہ سرچ کرنا ہو تو 2605A. تو یعنی جنگ کے موقع پر آپ کسی سے لڑ رہے ہو، وار میں ہو، بھلی وار ضروری نہیں کہ میدان میں چل رہی ہو، پولیٹیکلی وار ہو، اکانومک وار ہو، آپ کسی بھی طرح جنگ لڑ رہے ہو، آپ اس سے یہ کر سکتے ہو. محمد کی ایک حدیث صحیح البخاری کی حدیث 3030، چیپٹر کا نام ہے، باب کا نام ہے، باب 157 ہے کہ جنگ جو ہے وہ دھوکہ ہے. تو جابر بن عبداللہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ محمد کو فرماتے ہوئے سنا، وار از ڈیسیزڈ. اردو میں بھی میں نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جنگ تو ایک چال بازی کا نام ہے، یعنی جنگ جو ہے ایک دھوکے کا، ایک چال بازی کا نام ہے. ایوری وار از اے ڈسیپشن، از اے لائی، از اے فراڈ. سو یہ چیزیں جو ہیں کچھ لوگوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے. جو اپنا ریلیجن بدلے اسے مار دو،
نسائی میں، یعنی اسلامی ہیومن رائٹس نہیں ہے دوسرے ریلیجن کے، نسائی میں حدیث 4065 کے اکرما جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو تھے وہ مرتد ہو گئے، یعنی اسلام چھوڑ دیا انہوں نے، تو علی نے انہیں زندہ جلا دیا۔ ابن عباس کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کرتا، کیونکہ محمد نے فرمایا تھا کہ خدا کی سزا جو ہے اس سے عذاب نہ دیا کرو کسی کو، یعنی جلا کے مت مارا کرو، اور میں نے تو محمد کو صرف اتنا کہتے ہوئے سنا تھا کہ جو اپنا دین بدلے اسے قتل کر دیا کرو۔ نسائی 4065، ترمذی میں 1458 پر بھی یہ حدیث آئی کہ علی نے کچھ لوگوں کو جلا دیا، تو ابن عباس نے کہا کہ محمد نے کہا تھا کہ آگ سے مت جلا کے کسی کو مارا کرو کیونکہ خدا کی سزا ہے، اور اس سے آگ کا عذاب تو اللہ ہی دیتا ہے، بلکہ محمد نے کہا تھا جو اپنا دین بدلے اسے قتل کر دیا کرو۔ تو علی تک جب یہ بات پہنچی تو علی نے کہا کہ ابن عباس سچ کہتا ہے۔ صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث ہے 3922، اکرما کہتے ہیں کہ کچھ زنادقہ یعنی ایتھیسٹ کچھ علی کے پاس لائے گئے تو علی نے انہیں جلا دیا۔ ابن عباس نے پھر وہی حدیث کہ محمد نے کہا کہ انہیں مار دیا کرو، جلا کے مت مارو، جو بھی اپنا دین بدلے اسے مار دیا کرو۔ سنن نسائی میں ایک کوشچن جی ذرا پیچھے جانا ذرا، اس میں بیسکلی جہاں تک میں سمجھ رہی ہوں وہ یہی ہے کہ اللہ کے مطابق پنشمنٹ مت کرو مگر میرے مطابق پنشمنٹ دو، ٹرو اور فالس؟ محمد ہاں ایکچولی کہ جلا کے مت مارو، مطلب جلا کے مت مارو کیونکہ یہ اللہ کا پنشمنٹ ہے، یس ہاں ٹھیک ہے، ڈو ناٹ پنش اینی بڈی ود اللہ پنشمنٹ، مطلب فائر سے، مگر محمد کے پنشمنٹ سے پنش کرو، یہی لکھا ہوا ہے نا؟ ہاں واہ جی واہ، کیا بات ہے، اللہ سے اوپر ہے محمد، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ تو محمد کہہ رہے ہیں کہ صرف جان سے مار دیا کرو، جلا کے مت مارا کرو کیونکہ یہ خدا کا پنشمنٹ ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ مطلب علی کے پاس لائے گئے عزت جو جگہ تھی اس کے، تو وہ لوگ پتھروں کی پوجا کرتے تھے، علی نے انہیں زندہ جلا کے مار ڈالا۔ ابن عباس نے کہا کہ محمد نے کہا تھا کہ جو بھی اپنا دین بدلے اسے صرف مار دیا کرو۔ سنن نسائی 4070، اور کئی جگہ یہ حدیث آئی، نسائی کے اتنے سارے ریفرنسز، ابن ماجہ بلوغ المرحم کے دکھ رہے ہوں گے کہ ابن عباس نے کہا جو اپنا دین بدلے اسے قتل کر دیا کرو، یہ محمد نے کہا ہے۔ تو یہ ایک ایکچولی ان کے نبی کا قول ہے کہ جو اپنا ریلیجن بدل رہا ہے اس کو مار دو۔ اینڈ پھر اس کے بعد ہمارے بیچ کچھ لوگ ہیں بڑے لبرانڈو ٹائپ یا ایسے جو ابھی بھی ان کے تلوے چاٹتے ہیں۔ اب موسیٰ الاشعری سے ایک لمبی حدیث روایت ہے کہ موسیٰ الاشعری جو عبداللہ بن قیس بھی کہتے ہیں کہ وہ جو ہیں مطلب ان کو محمد نے ایک کام دیا کہ یمن کا گورنر بنا دیا، اور معاذ بن جبل کو بھی بھیجا ان کے پیچھے بعد میں کہ وہ ان کو ان کے کام سمجھائیں۔ تو معاذ جب آئے تو دیکھا کہ موسیٰ اشعری جو ہیں وہ کہتے ہیں آپ بیٹھ جائیں، تو یہ دیکھتے ہیں معاذ بن جبل کے یہودی جو ہے اس کے ہاتھ پیر بنے ہوتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ ایک یہودی ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا مگر یہ واپس اپنے مذہب میں چلا گیا، یعنی یہ واپس یہودی ہو گیا۔ تو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں کہ میں تب تک نہیں بیٹھوں گا تب تک جب تک اس سے قتل نہیں کر دیا جاتا۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں تب تک نہیں بیٹھوں گا تب تک موسیٰ جب تک اسے قتل نہیں کر دیا جاتا۔ وہ کہتے ہیں آپ بیٹھ جائیں، ہم اسے قتل کر دیں گے، آپ آرام کریں۔ وہ کہتے ہیں نہیں تب تک نہیں بیٹھوں گا جب تک اسے قتل نہیں کرتے۔ 3 دفعہ وہ یہی ضد کرتے ہیں، تو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں کہ اسے قتل کر دو، اسے قتل کر دیا جاتا ہے، پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعنی ریلیجن چینج کرنے پر ایک شخص کو مروا دیا گیا۔ تو یہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے 2 جگہ ہے، ورنہ 4718 پہ مل سکتی ہے۔ اور اسی طرح اور بھی کئی حدیثیں ہیں، قرآنک ورسز ہیں کہ کافر تو جانوروں کی طرح ہیں، ان کو سور بندر بنا دیا جاتا ہے، چوہا بنا دیا جاتا ہے، وہ 4 پیر والے جانور ہیں اس سے بدتر ہیں قرآن کے اکارڈنگ۔ پھر اسی طرح یہ بھی آتا ہے سورہ الانفال سورہ نمبر 8 اس کی آیت 55 کہ یقیناً اللہ کی نظر میں کافر جو ہیں وہ سب سے بدترین مخلوق ہیں کہ یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، تو وہ سب سے ورسٹ کریچر ہیں۔ سورہ البینہ چیپٹر 98 ورس 6 کہ یقیناً جن لوگوں نے کفر کرا اہل کتاب میں سے یا مشرکوں میں سے تو وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ خدا کی سب سے بدترین مخلوق ہیں، یعنی سور کتا سب سے بدترین کریچر یہ ہیں، ان سے بھی ورسٹ ہیں۔ تو
یہ چیزیں جو ہے میں شو کرنا چاہتا تھا کہ یہ ریلیجن جو ہے اس طرح کی سائیکلوجی رکھتا ہو تو آپ سوچ لیں کہ یہ کیا یہ ریلیجن ہوگا یا کیا ہیومینٹی اس سے نکل کے آ سکتی ہے یا کیا مطلب سوسائٹی کے لیے چینج لائے گا یا کتنا خطرہ ہے. سو جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ جاگیں سمجھیں اور اس کلٹ سے بچیں, خود اس سے نکلیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. تو میں تو تھک گیا بول بول کے. اوور ٹو یو آمنا, امت اور آپ سب. او جی مائی ایفنگ جی, میں بھی کیا بیٹھ کے یہاں پہ بولوں. اسلام کے اوپر بات کرتے ہوئے میرا گن چکر نہیں ہوتا. یہ جو حدیث, مجھے پتا جب میں حدیث میں خود بھی ایک دن بیٹھ کے پڑھوں گی مجھے تو الٹی آنے لگ جائے گی, بکٹ سائڈ پہ رکھوں گی میں. مجھے تو ریئلی ہر روز یہی پتا چلتا ہے کہ یہ دین جو ہے یہ کسی خدا کوئی اوپر بیٹھا ہوا تخت کے اوپر نہیں ہے. یہ کوئی سائیکی بندہ تھا, سائیکولوجیکلی مینٹل کیس, کوئی وار لارڈ یا پتہ نہیں کیا بلا, جو کہ یہ کھسکا ہوا آدمی جو کہ کیا کہتے ہیں مینٹلی جیلس بھی ایک دوسرے دینوں کے اوپر, کیونکہ اس کو اتنا ہیٹرڈ, جس نے بھی یہ لکھا ہے مطلب یہ مومو محمد جو بھی ہے, اس کو یہودیوں کے ساتھ اور کرسچنوں کے ساتھ خاص طور پہ اگر آپ نوٹ کرو, دوسروں کا تو نام ہی نہیں لکھا ہوا, اتنی نفرت اور آج دن تک چل رہا ہے. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ کوئی بندہ ہے جس کو کہیں پر اپنے اندر جو ہے نا تکلیف ہوئی ہے اور کوئی بزنس گڑبڑ ہو گیا. وہ دو قوم تھی جو اس کی سنتی نہیں تھی, اس کا سنتا کوئی نہیں تھا, اس کا میٹر واٹ ہو گیا تو اس نے مار دھاڑ شروع کر دی, کانکرنگ کرنا شروع کر دی, خون خرابہ شروع کر دیا. ٹھیک ہے, کیونکہ میں جتنا یہ دیکھتی ہوں اسلام کی بنیاد, جس نے بھی یہ اسلام بنایا ہے, اس کی بنیاد فاؤنڈیشن اٹس آن بلڈ شیڈ, جنگ جدل, کوئی پیار محبت نہیں ہے. اور اسلام میں لوگوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے اٹس آل اباؤٹ فیئر, آل اباؤٹ فیئر. جس کو پسند نہیں کرتے اس کو بس مارو مارو نکالو. یہی دو, کیا میں بولوں, ابھی ٹکے کے مسلمان جو ہے نا, یہ جو لوگ بڑا بولتے ہیں ہمارے چینل پہ آ کے چک 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 یاریک یاریک, ویسٹرن ملک میں اسلاموفوبیا, ریسزم, ہمارا رائٹ ہمیں دو, دے آر دا بگیسٹ ہپوکریٹس. کہ میں ان کو بولوں کہ تم لوگوں میں ہمت کہاں سے آتی ہے کہ تم لوگ دوسروں کو آ کے لیکچر دیتے ہو, تم لوگ اتنے گھمنڈی ہو کہ تم لوگ اپنی کتاب کو نہیں پڑھتے ہو کہ تمہارا دین کہتا ہے کہ جب تم کانکر کرو تو اسی لوگوں کو جن کا ملک تمہیں عزت دیا, جگہ دیا, اسی کو جب تم نے پکڑا وہی تم لوگ ان کو نکالو گے, یا تو مارو گے, ٹیکس لو گے ان سے جزیہ, یا تو آپ لوگ ان کو مارو گے. ٹھیک ہے, یا تو انہی کے ملک میں کام کروا کے 50-50 بزنس کا پیسہ لے لو گے. اس قسم کے تم لوگ لوگ ہو, اس مٹی کے بنے ہوئے ہو تم لوگ. جو تمہارے ساتھ اچھا بھی کرے اس کے ساتھ بھی تم لوگوں میں وفاداری نہیں ہے. بیسکلی اسلام میرے اس سے, میں اپنی اپینین بتا رہی ہوں جو میں نے دیکھا, پڑھا, سنا ہے ابھی تک. دس از واٹ اسلام از آل اباؤٹ. دوسروں کو ذلیل کرو, گھمنڈی ریلیجن ہے یہ, گھمنڈے لوگ ہیں, غرور, فرعون کی طرح. ان کو فرعون کہوں گی, دے آر جسٹ لائک فرعون. ٹھیک ہے, مور ورسٹ. بات تو وہی نا, مطلب I agree with you, they are کہتے نہیں اوپر لیول کے ہیں, ان میں مرسی ہے ہی نہیں. ان قوم جو کہ کتے کو تک نہیں چھوڑتے, کتے تو لائل ہوتے ہیں, لائل ہوتے ہیں لٹرلی. ان کو بھی مارنے کا بات کیا ہے اس نے. کتنا کس یہ محمد کس قسم کا انسان تھا. I mean, for me, he seems like a mental case, mentally off. عورتوں کو ذلیل کرنا, کتوں کو مارنا, خنزیروں کو مروانا کیونکہ خنزیر پسند نہیں ہے, کیمل پھس پلوا دینا. مطلب اس کو اوپر کا انٹینا کام بھی کرتا ہے کہ نہیں؟